السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم 3-4 چیزیں ڈسکس کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو انڈیا پاکستان کا سلسلہ جو ٹینشنز کا تھا وہ چل رہا ہے، اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کا بھی آج ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ اور بہت ہی خطرناک جو ڈیولپمنٹ ہے، پچھلے 2-3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل نے ننگی جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے فلسطینیوں کے خلاف، نہتے فلسطینیوں کے خلاف، وہ ایک انتہائی افسوسناک ایک سلسلہ ہے. اس کو بھی آج ہم زیر گفتگو لائیں گے. اس میں مختلف جو پاورز ہیں، خاص طور پر امریکہ کا رول جو ہے وہ بھی ایک کویسچن مارک اپنے سامنے رکھتا ہے. اس کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں عمر عبداللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے ایز دی ینگسٹ چیف منسٹر ان دیٹ ویلی، اور اس کا بھی ہم ذرا دیکھیں گے اور چلیں گے مقبوضہ کشمیر، اور کوشش کریں گے کہ میر وائز عمر فاروق صاحب سے ذرا بات ہو کہ اس حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں. اس کا بھی ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ رچرڈ باؤچر صاحب ونس اگین پاکستان میں ہیں. یہ ان کا میرا خیال ہے شاید آخری دورہ ہوگا. انہیں ہلال قائد اعظم بھی عطا کیا گیا ہے. ان کے دورے کے حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کشمیر کا جب ذکر آ رہا ہے تو آج سیلف ڈٹرمینیشن ڈے بھی ہے یو این کا. اس حوالے سے بھی ہم میر وائس صاحب سے بات کریں گے، ویسے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آج جناب قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ بھی ہے. اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس حوالے سے ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک رچ پینل ہوگا. ہم سٹینڈ بائی کر رہے ہیں نظر محمد گوندل صاحب کے لیے، جو فیڈرل منسٹر فار فوڈ اینڈ ایگریکلچر ہیں. وہ جیسے ہی تشریف لائیں گے ہمیں جوائن کریں گے. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے سینیٹر مولانا غفور حیدری صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں JUIF کے، اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر رفعت حسین صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. غفور حیدری صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں سب سے پہلے حیدری صاحب سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حیدری صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 دن میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی آنکھ ہوگی جو پرنم نہیں ہوئی ہوگی، جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بچے مر رہے ہیں فلسطین میں، جس طریقے سے ایک جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف، وہ ایک تمام مسلم امہ کا جو ایک ایشو بن چکا ہے. آپ بحیثیت JUIF سیکرٹری جنرل کے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا سوچ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اب محمد کا دین چلے گا، تمام ادیان اب موقوف ہو گئے، تو ایک تو یہود و نصارہ کے اندر صف ماتم بچھ گئی، اور وہیں سے انہوں نے کمر باندھ لی کہ اس دین کو نہیں چلنے دینا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد جو اب تک یہ بڑا عرصہ گزرا ہے، اس عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں یہود و نصارہ نے ہمیشہ ایسی حرکتیں کی ہیں، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، دین اسلام کو ختم کیا جائے. یہ ان کی ایک طرح سے مل کر کوشش رہی ہے، اور پھر یہ کوشش چلتے چلتے آخر گزشتہ صدی میں اسرائیل معرض وجود میں آیا. اور اسرائیل میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور کفری طاقتوں کا ایک ناجائز بچہ ہے، جو کہ فلسطینیوں کی زمین پر انہیں آباد کیا گیا، اور جو ہی اس کا خشت اول رکھا گیا تو وہیں سے مسلمانوں کے خلاف ایک دشمنی شروع ہو گئی، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے، اور پھر خاص طور پہ اس خطے میں جو فلسطینیوں کی زمین تھی اسی پر یہ قابض ہو گئے، اور ان کو ایک الگ ریاست کی حیثیت دی گئی. وہیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں انہوں نے ظلم و زیادتیاں شروع کی، اور اسرائیل اور امریکہ یا مغربی طاقتیں جو ان کی پشت پر ہیں، یہ کوئی آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عرصے سے اس خطے میں جو ہے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. اور حالیہ جو واقعات ہے جو 5-6 دن سے جو رونما ہوئے ہیں،
یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے۔ شرمناک اس حوالے سے ہے کہ آگے مد مقابل جو ہے وہ نہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ پتھر سے، ڈنڈوں سے، ٹینکوں پہ حملہ کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل یا اس کے پشت پر جو امریکہ ہے وہ ایک بھاری اسلحے سے راکٹ حملے کرتے ہیں، میزائلوں سے حملے کرتے ہیں، جہاز کے ذریعے بمباری کرتے ہیں۔ یہ ایک شرمناک بات ہے۔ جو افسوسناک شرمناک بات یہ ہے کہ سارے اسلامی ممالک، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تماشا بنی ہوئی ہے کہ اسرائیلیوں کا کس طرح قتل عام ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر اور ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ OIC کا بھی کردار ہونا چاہیے، عرب لیگ کا بھی کردار ہونا چاہیے، ہم سب مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے، تاکہ فلسطینی عوام کو جو ہے اور ان کو اس طرح وحشیانہ بمباری سے اور ان کے قتل عام سے بچایا جا اور سکے۔ میں یہاں پہ ناظرین اناؤنس کر دوں کہ ہمیں جوائن کیا ہے فیڈرل منسٹر فار فوڈ اینڈ ایگریکلچر جناب نذر محمد گوندل صاحب نے۔ گوندل صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ ہم بات کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے فلسطین کے ایشو کے اوپر گوندل صاحب، اور میں نے گزارش کی تھی حیدری صاحب سے بھی کہ شاید ہی کوئی آنکھ ہو جو پرنم نہ ہوئی ہو پچھلے 3 دن میں، جب لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بچے معصوم جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک ایسا ہمیں پوائنٹ آف ویو بھی، میں آپ سے بھی پوائنٹ آف ویو آپ کا جاننا چاہوں گا، گورنمنٹ کا بھی جاننا چاہوں گا، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم ذرا فار دا ٹائم بینگ چلتے ہیں سعودی عرب، اور سعودی عرب چونکہ ساتھ ہی وہاں پہ سارا کچھ وہ قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک ریناؤنڈ صحافی جناب سراج وہاب صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سراج صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سراج صاحب، ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے ایک قتل و غارت گری کا جو بازار ہے وہ گرم کیا گیا ہے۔ آپ کے وہاں پہ جو اطلاعات ہیں اس میں کیا آپ فیل کر رہے ہیں کہ عرب دنیا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے، ایون ایجپٹ جو ہے وہ اس وقت سپورٹ نہیں کر رہا ہے، باقی بھی جو دنیا ہے، عرب دنیا خاص طور پہ، وہ ڈیوائیڈڈ پبلک اوپینین کے طور پر پیش کر رہی ہے اپنے آپ کو۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں تھوڑا اس میں کلیریفیکیشن دے دوں کہ جو ڈویژن ہے وہ عوامی سطح پہ بالکل کوئی ڈویژن نہیں ہے۔ پوری عرب عوام، اس میں مصر کے تمام سارے لوگ، سعودی عرب کی پوری عوام اور عرب دنیا کی تمام ساری عوام بالکل متحد ہے، اور وہ تمام سارے لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ حماس کو مکمل سپورٹ کرنا چاہیے۔ جو ڈویژن پائی جاتی ہے وہ حکومتی سطح پہ، اور وہ ڈویژن یوں ہے کہ بہت کوشش کی گئی پہلے کہ حماس اور فتح کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں 2 سال پہلے یہاں پہ خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ نے حماس اور فتح کے ریپرزنٹیٹیو کو یہاں مکہ میں بلایا تھا، اور پھر ان میں مفاہمت بھی ہو گئی تھی، اور پھر وہ ایک یونٹی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ یونٹی گورنمنٹ بنانے کے باوجود مغربی دنیا کے جو گورنمنٹ تھی یا کارٹیز تھے، جو فلسطینی نقطے میں جو لوگ تھے، انہوں نے اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور حماس سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا وہ تمام ساری جو ڈویژن تھی وہ اپنی جگہ قائم رہی تھی، کہ حماس یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ان کو لیجیٹیمیسی ملے گی اور پھر دنیا کی دوسری طاقتیں ان سے بات کریں گی، اس لیے کہ ان کو ایک صاف اور شفاف الیکشن کے تو انتخابات وہ اقتدار میں آئے تھے، اور وہ یہ امید کر رہے تھے کہ ان کو جو وہ لیجیٹیمیسی دینی ملے گی جو ان کا حق تھا، لیکن چونکہ یہ نہیں ملنے کی وجہ سے پوری عرب گورنمنٹ جو ہے حماس اور فتح کے قیموں میں بچ گئی۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا سراج صاحب کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سعودی عرب کا بھی ہمیں کوئی ایکٹیو رول نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں OIC ہے، عرب لیگ ہے، اس کا بھی کوئی ایکٹیو رول نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی جو یہ ساری سچویشن ہے آپ کہاں تک اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح خاموش تماشائی بن کے اس کو دیکھتے رہیں گے؟ دیکھیے، جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ جو ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے، اور ڈپلومیٹک انیشیٹو میں بہت زیادہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں۔ فار ایگزامپل سعودی عرب سے اگر یہ ہم کہیں کہ کوئی ایفرٹس نہیں کیے جا رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ یونائیٹڈ نیشنز میں اور سیکورٹی کاؤنسل میں وہ تمام ساری کوشش کی جا رہی ہے جو ڈپلومیٹکلی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ 2 لیولز پہ سپورٹ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ملٹری سپورٹ، یہاں پر ملٹری سپورٹ کی بالکل کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ پوری عرب حکومتیں جو ہے ساتھ وہ آ نہیں سکتی، یہ ممکن نہیں ہے،
OIC के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा कि 2 दिन पहले यहाँ जिद्दा में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट इशू किए, इसलिए कि सिवाय स्टेटमेंट के वो कुछ, इसलिए कि उनका अपना कोई फोर्स तो है नहीं, मुस्लिम दुनिया में कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ या मिलिट्री फोर्स तो है नहीं कि वो वहां पर फलस्तीन में भेजे, सिवाय डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के और कुछ किया नहीं जा सकता, और वो काम हो रहा है। और दूसरी बात रिलीफ की जहां तक सवाल है, जहां तक रिलीफ सप्लाई करने की बात है, वो भी चूंकि गाजा कंप्लीटली जो है वो बिसीज्ड है, उसमें कोई चीज अंदर दाखिल नहीं हो सकती और इंजर्ड को भी अंदर से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए इसमें सिवाय डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के और कुछ नहीं किया जा सकता और न कुछ हो रहा है। सिराज वहाब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके इनपुट का बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। सिराज वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स के अलावा फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। गोंदल साहब, हम बैठ के देखते रहेंगे सारा कुछ? बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है जी कि, और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे अभी मेरे पास कुछ पता चला है कि कोई बेचारे 525 लोग जो एयर अटैक्स पे हलाक हो चुके हैं और 70 के करीब जो उन्होंने ग्राउंड्स पे जो अटैक किया उस पर हुए हैं। तो और उनमें से अफसोसनाक बात यह कि मेजॉरिटी उन लोगों की है कि जो निहत्ते हैं और आम आदमी है, को फौज से फौज नहीं लड़ रही बल्कि आवाम से फौज लड़ रही है, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुल्क के पाकिस्तान हो या कोई दूसरी अरब दुनिया हो या मुस्लिम कंट्रीज़ हो, अवाम यकीन इस पर सरापा एहतजाज हैं और होना भी चाहिए। लेकिन डिप्लोमेटिकली तो जो गवर्नमेंट पाकिस्तान हो या कोई और हो, वो तो जो कुछ कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। लेकिन इसमें मैं, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि जो कर रहे हैं ये थोड़ा और करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या और करना चाहिए? और करना चाहिए डिप्लोमेटिकली जो प्रेशर है वो बिल्ड करना चाहिए, OIC के थ्रू करें, अरब कंट्री के थ्रू करें। ये अब बात आ गई है फोर्स वर्सेस डिप्लोमेसी। एक तरफ ब्रूट फोर्स यूज हो रही है और निहत्ते लोगों पे हो रही है, और दूसरी तरफ हम डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये चलता है इस तरह? नहीं, मेरा ख्याल है कि चूंकि अस्करी तौर पे हम कुछ करने के काबिल नहीं हैं, तो इसलिए हमने डिप्लोमेसी का सहारा लिया हुआ है। ये वो बैसाखी है कि जिसके अंदर कोई जान नहीं है फ्रैंकली, और मैं समझता हूँ कि उसको कई दफा टेस्ट किया जा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल देख चुके हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कि जितनी भी इस वक्त आलमी जो तंजीमें हैं, आपने OIC का जिक्र किया, अरब लीग का किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे पिवटल जो रोल होना चाहिए था इस मामले में वो सलामती कौंसिल का होना चाहिए था। और सलामती कौंसिल में मेरा ख्याल है कि बहरीन और फ्रांस ने एक इनिशिएटिव लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन जो ड्राफ्ट पेश किया गया जिसमें अरब लीग के कुछ लोगों की हमायत भी शामिल थी, वो अमेरिका ने ये कह के उसको मुस्तरद कर दिया जी कि वो अनबैलेंस रेजोल्यूशन है, और इस हवाले से अमेरिका जो है सिक्योरिटी काउंसिल को ब्लॉक कर रहा है। और अगरचे उन्होंने वीटो करने की नौबत नहीं आई, लेकिन उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया था कि आप इस किस्म की अगर रेजोल्यूशन आप लेके आएंगे तो हम उसको वीटो कर देंगे। तो उसके नतीजे में जो था कि सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल गैर मुअस्सर हो के रह गई है। और मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका की इस हिकमत अमली ये है कि इजराइल ने जिस तरीके से नाकाबंदी की हुई है, जिस तरीके से हवाई, बहरी और ज़मीनी हमले उन्होंने किए हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इजराइल ने जो 2005 में गाजा की पट्टी से अपनी फौजें हटाई थी, इस वक्त हमास को कमज़ोर करके उस पर उनकी बालादस्ती जो है वो दोबारा कायम की जाए। और इजराइल का बुनियादी मकसद ये तो कहना मैं समझता हूँ कि फ़रोई बात है कि जी कसाम रॉकेट अटैक्स हो रहे थे और उसके नतीजे में हमने ये कार्रवाई की है। ये बाकायदा एक सिस्टमेटिक प्लानिंग पिछले 6-8 महीने से हो रही थी, और जिसके नतीजे में उन्होंने एक खास वक्त का इंतजार किया कि जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन कसाम रॉकेट्स थे उसमें भी क्या ये जो रिस्पॉन्स है उनका ये प्रोपोर्शनेट है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं बल्कि नाजरीन के लिए जो था कि ये बता दूं कि पिछले 2005 से लेकर अब तक जितने भी कसाम रॉकेट्स फायर किए गए हैं उसमें आज तक जितने इजरायली हिलाक हुए उनकी तादाद सिर्फ 16 है। और जैसा कि अभी नजर साहब ने बताया कि इस वक्त जो था कि पिछले 10 दिन के हमलों में ये तकरीबन कोई 600 के करीब जो था कि फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुके हैं और 4000 के करीब लोगों को जख्मी कर चुके हैं। और ये अभी ये ऑफेंसिव जो है इट हैज़ नॉट कम टू ए हॉल्ट, ये अभी कोई जंग बंदी की तरफ भी नहीं जा रहे। तो अगर प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स के हवाले से देखा जाए तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इट्स ए ब्रूट, नेकेड, ब्लेटेंट यूज ऑफ फोर्स। और उसमें उनका ये कहना है जी कि हम कोई कोलैटरल डैमेज को लिमिट करेंगे। देखिए, गाजा की पट्टी जो है वो सिर्फ 40 किलोमीटर का इलाका है जिसके अंदर 15 लाख की आबादी है, और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि पीपल आर पैक्ड लाइक सार्डिन्स। और उसके साथ साथ इजराइल ने दोनों तरफ से इजिप्ट के साथ मिलकर उन्होंने दोनों तरफ से इनकी जो तरसील है उसमें फ्यूल है। इजिप्ट के रोल पे भी मैं आऊंगा, क्योंकि इजिप्ट का रोल भी इसमें खासा क्वेश्चनेबल रहा है और उन्होंने वो जो वेपन्स थे वो भी पकड़वा दिए। गोंदल साहब, इसमें जो हमारा गवर्नमेंट का रोल है,
کیا ہم اس طرح کا کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتے کہ عرب ورلڈ میں مختلف لوگوں کو جا کے مل کے، آج ویسے پرائم منسٹر صاحب نے رچرڈ بوشر سے بھی یہ بات کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے اگر ہم تھوڑا سا موبلائز کریں پبلک اوپینین کو اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ کے ذریعے. میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کرے گی اور گورنمنٹ انیشیٹو لے گی، لیکن جو چونکہ پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اجلاس ہو چکا ہے، یو این او میں جا چکے ہیں، تو میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ یو این او نے جو امریکن کے پلان ہے وہ وہی کر رہے ہیں، لیکن وہاں جانے کا پھر کچھ نہ کچھ پریشر ضرور ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے بھی پبلک جو ہے وہ اس پہ احتجاج یقیناً کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو اگر آپ تھوڑا سا موو کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس حد تک بروٹیلٹی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پچھلی جو گورنمنٹ آف امریکہ نے جو اب تک پلان کیا تھا وہ حماس کے جیتنے سے ان کو یہ بھی بڑا دکھ ہے کہ اتنی ہم نے پلانیں کی، اور وہ جیسے وہ میرے آنے سے پہلے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس بچے کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اور پھر بھی حماس کے وہ آتا ہوں پریشانی کا عالم میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا اس کا ریئیکشن ہے. لیکن اس پہ یقیناً میں تو اس اوپینین میں ہوں کہ جتنا ہو سکے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کرنا چاہیے، عرب لیگ کو بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ایسی کنٹریز کو پبلک اوپینین کی بات کی ہے تو حیدری صاحب ہمارے ہاں ریلیجس پارٹیز پبلک اوپینین بلڈ کیا کرتی ہیں، اور اس طرح کے ایشوز پہ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریلیجس پارٹیز ہیں وہ نکلتی ہیں سڑکوں پہ اور ایک پبلک اوپینین جو ہے اس کو آگے لے کے بڑھتی ہیں. اس دفعہ کوئی بہت نیشنل لیول پہ کوئی وائڈ اسپریڈ ابھی تک کوئی چیز نظر نہیں آئی خاص طور پر. اس گزشتہ جمعہ کو ملک بھر میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے اور ان مظالم کے خلاف آواز ہم نے بلند کی تھی. مگر میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کام تو مسلم ممالک کم از کم حکومتی سطح پر یہ کریں کہ پبلک کو ان حالات سے آگاہ کرے اور ان کو ذرا ابھارے اور ان کا ساتھ دے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سلامتی کونسل سے مسلمانوں کو انصاف کی توقع تو نہیں ہے، لیکن پریشر ڈالا جا سکتا ہے اگر مسلم ممالک مل کے کوئی پریشر جو ہے وہ ڈالنا چاہیں اور کچھ کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کر سکتے ہیں. مسلمانوں کے پاس خاص طور پہ تیل کا ہتھیار ہے، اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے مسلم ممالک سے امریکہ اور مغرب کے مفادات وابستہ ہیں، تو ان تمام چیزوں کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرح تماشا بن کے دیکھتے رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے اور نہیں اس کا جواز ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسرائیل جو ایک چھوٹی سی ریاست ہے، ظاہر ہے اس کی پشت پناہی جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے یا کچھ مغرب ممالک. لیکن جیسے گوندل صاحب نے فرمایا کہ سلامتی کونسل میں جانے سے یہ ہوا کہ بہت سارے مغربی ممالک نے بھی، فرانس کا بھی میں خود دیکھ رہا تھا اور کچھ اور ممالک نے، انہوں نے بھی جی اس حوالے سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور یہ وہ. تو اس کے لیے بہرحال ضروری ہے کہ مسلم ممالک مل کر اس پر سوچیں اور انتہا تک جانے کی کوشش کریں. اس میں آپ نے جو امریکہ کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں میں دیکھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز آج کا، اس میں اسکاٹ شین جو ہے انہوں نے ایک انالیسس لکھا ہے کہ اسرائیل اسٹرائکس بیفور این ایلائی ڈپارٹس. وہ لکھتے ہیں کہ مینی مڈل ایسٹ ایکسپرٹس سے اسرائیل ٹائمڈ اٹس موو اگینسٹ حماس وچ بگین ود ایئر اسٹرائکس آن December 27th, 24 days before Mr. Bush leaves office. With the expectation of such backing in Washington, Israeli officials could not be certain that President-elect Barack Obama, despite past statements of sympathy for Israel's right of self-defense, would match the Bush administration's unconditional endorsement. Do you agree with it? میں تو کہتا ہوں کہ بالکل ٹائمنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو تجزیہ بالکل صحیح ہے، اور ایک کوشش اسرائیل اور بھی کر رہا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اس انالیسس کے اندر نہیں ہے، جس پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل اوباما ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے کچھ نئے حقائق جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ ان کی آکوپیشن کی اسٹریٹجی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اوباما کے آنے سے ہو سکتا ہے کہ اوباما جو ہیں وہ ایک کوئی اسپیشل انوائے مڈل ایسٹ کے لیے، جس میں کلنٹن صاحب کا نام بھی لیا جا رہا تھا، کہ اس کو اپوائنٹ کر دیں اور اس طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے
کہ جو ریاستوں کی جو قیام کی جو تجویز ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو فلسطینی جو ریاست ہے اس کا قیام عمل میں آ جائے، تو اس کو سبورٹ کرنے کے لیے یہ ایک کوشش ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لیم ڈیک پریزیڈنسی ہے۔ اگر پہلے تو میرا خیال ہے کہ بش اور ان کے جو عزائم ہیں پریمپشن کے حوالے سے اس میں تو کوئی بودھ ہے ہی نہیں ہے، لیکن اگر اوباما ایڈمنسٹریشن اگر کسی قسم کا انیشیٹو لینا چاہتی تھی تو اس کو پریمپٹ کر کے انہوں نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے کہ جس میں اوباما ایڈمنسٹریشن اگر کچھ کرنا بھی چاہے فلسطینیوں کے حقوق کے حوالے سے یا ان کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تو کچھ نہیں کر پائے گی۔ تو یہ اسرائیل کا میرا خیال ہے کہ ایک بہت، لیکن یہ جو اب اسرائیل کی جو بات کر رہے ہیں یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے تھوڑی سی انڈیا کے حوالے سے بھی، کہ انڈیا نے بھی ایک سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، ایبسولوٹلی بالکل جو ہے ان کو تاکہ بتا سکیں کہ جی جناب یہ دیکھیں سچویشن ریالٹیز کچھ اور طرح کی ہیں جو آپ نے کہا تھا، اسی طرح اسرائیل کر رہا ہے، تو یہ کامنالٹی دونوں میں بالکل ایبسولوٹلی میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک جو تھا کہ تعاون بھی رہا ہے، تو جہاں جو تھا کہ جو اسرائیل یہاں پہ کرتا رہا ہے یا مڈل ایسٹ میں جو کچھ کر رہا ہے آلموسٹ اس کی ایکوز جو ہیں وہ آپ کو ہندوستان میں بھی جو تھا کہ ان کی جو حکمت عملی ہے خاص جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے وہ ایک دوسرے کو، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سنکرونائز کر رہے ہیں لیکن دونوں کی پیرلل اسٹریٹجیز ہیں۔ جی ہاں کہ اوباما کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو خواہ وہ جنوبی ایشیا کا خطہ ہو یا مڈل ایسٹ کا ہو، اس میں جو تھا کہ ان کے لیے جتنی مشکلات یا جتنی رکاوٹیں وہ کھڑی کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایون ہینڈڈ پالیسی جو ہے وہ کسی صورت میں اپنا نہ سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سچویشن میں پھر ہمارے لیے جو چیلنجز ہیں، میں گوندل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، گوندل صاحب ہمارے لیے اب چیلنجز کیا ہیں کہ اگر سچویشن اس طرح کی بنتی ہے کہ اسرائیل اپنی جگہ پہ امریکہ کو امپریس کر رہا ہے، انڈیا اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، میں آپ کو زیادہ نیٹی گریٹی میں نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ پاکستان انڈیا پہ زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، لیکن ہمارے جو چیلنجز ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کم از کم وہ تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ دیکھو جی بڑی سمپل سی بات ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کوئی خدا نخواستہ فلسطین سے یا کسی اور ملک سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے، اس کا ایک اپنا ڈیفنس ہے، اس کی ایک اپنی پوزیشن ہے اور ایک اپنی اسٹریٹجک اس کی جغرافیکلی بھی پوزیشن ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں کوئی اس قسم کی کمپیئر کرنا میرا خیال وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں میں اس بات سے یقیناً اتفاق کروں گا کہ جو بش گورنمنٹ ہے یا بش انتظامیہ ہے وہ یقیناً ایسی سچویشن پہ لانا چاہتی ہے نئی آنے والی امریکن گورنمنٹ کو کہ وہ کوئی اس قسم کے سٹیپس پازیٹیو سٹیپس نہ لے سکے جس کی وجہ سے پہلے بش والوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ تو اس میں وہ جو مسائل کھڑے کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں پرٹیکولر ان کے لیے، لیکن جہاں تک انڈیا پاکستان کا تعلق ہے میرے خیال میں آپ دیکھیں ود دی پیسج آف ٹائم جو پاکستان کا پہلے دن موقف تھا اس سے بڑی تنقید بھی ہوئی کہ ہم بڑے ڈپلومیٹکلی ہم نے بہتر موو نہیں کیا، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جو ہمارا موقف تھا وہ دنیا کو اب بہتر انداز میں واضح ہو رہا ہے کہ ہماری پوزیشن اس میں ہمیں جو انوالو کیا گیا یہ ایک سازش تھی پاکستان کے خلاف، انڈیا کے خلاف نہیں تھی۔ پتہ نہیں ان کے کیا پتہ بھی شاید ہو شاید سارے لوگوں کو، تو ہم اس کا رزلٹ جب نکالتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ بمبئی کا واقعہ اس میں نقصان کس کو ہوا، اس میں ڈیفینسو کس کو ہونا، پاکستان کو ہونا پڑا۔ اگر ہمیں کچھ اس میں فائدہ ہوا ہے تو پھر تو یقیناً ہم نے کیا ہوگا۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے انڈین کی پالیسی کی اور ڈپلومیٹک جو دنیا ہے کہ ہمارا فارن منسٹر اس وقت انڈیا میں گیا ہوا ہے، بہتر تعلقات بنانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری جو موو تھی اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے سارا کچھ کیا، کن فورسز نے کیا، یہ کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، کچھ سامنے آ جائیں گی۔ الٹیمیٹلی جو ہمارا موقف ہے وہ دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں جتنا وکٹمائز کیا گیا ہے ٹیررزم میں، ہم تو میرے خیال میں یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ٹیررزم کی سپورٹ کریں یا خود ٹیررزم کرنا تو جھوٹی بات ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایشو نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں غفور حیدری صاحب سے ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ حیدری صاحب میں دیکھ رہا تھا ہندوستان ٹائمز میں آج انہوں نے لکھا ہے کوورٹ ڈپلومیسی اوورٹ ریزلٹس، اور بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوورٹ ڈپلومیٹک پریشرز شوڈ بی گیون مور اسپیس، دے آر ورکنگ اینڈ ریزلٹس meager as they may be are emerging. However, if nothing happens in the near future, there are two lethal levers that would need to be applied. The first is the economic one. Even the apartheid regime in South Africa had to succumb to this. Ye Dr. Sahab aap bhi zara suniyega. The second is the military one. Supplies of arms, aid, spares and new military supplies might need to be suspended. There is as such no shortage of measures. اور پھر ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ when India became nuclear, so did Pakistan, and it came on par with us. We lost the advantage of our superiority in conventional warfare. یہ بیسیکلی ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکنامک فرنٹ پہ بھی پاکستان پہ پابندیاں لگائیں
اور جس طرح وہ ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ ہوا کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپشن جو ہیں وہ بھی آپ رکھیں اور پریشر رکھیں اور ان سے ریزلٹس لینے کی کوشش کریں. اس میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دراصل ہر ملک کو موقع کی تلاش ہوتی ہے اور ان مواقع سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ کے انتخابات ہوئے، اب نیا صدر نے چارج لیا نہیں ہے، تو یہ درمیان میں ایک خلا ہے. جیسے پرویز مشرف جاتے جاتے ہمارے لیے بہت سارے مشکلات چھوڑ کر گئے ہیں اور ان مسائل سے ہم اب تک عہدہ برا نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح بش یا اس کی جو رجیم ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ جاتے جاتے دنیا کے لیے ایسے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس خلا سے جو ہے ایک تو بھارت فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف اسرائیل فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان، جو کہ شروع سے اس نے کوئی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے اور ایک طاقت ہے، اور اگر یہ طاقت ہمارے پاس نہ ہوتی تو شاید اب تک انڈیا ہم پہ حملہ بھی کر چکا ہوتا. تو جتنا وہ اس کی کوشش ہو کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، پاکستان پر الزام لگایا جائے دہشت گردی کا، پاکستان کو مسائل میں الجھایا جائے، دنیا میں اس کو خراب کیا جائے، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ وقت ضائع نہیں کرتا. اور میری بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انڈیا میں جو ممبئی کا واقعہ ہے، وہ اپنے تمام ناکامیوں کو چھپانے یا جو اس کے رد عمل میں جو پبلک کے جذبات تھے، ان تمام کو جو ہے وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیا. وہ اس بات کا ابھی تک اندازہ نہیں کر سکے کہ ہماری سیکورٹی کی کتنی نااہلی ہے، حکومت کی کتنی نااہلی ہے، یہ لوگ کیسے آئے، کس طرح اندر آئے اور کیسا ان کا منصوبہ تھا. اس پورے منصوبے کا ان کو علم نہیں رہا، اور جو ہی واقعہ ہوا، اور میرے خیال میں 24 گھنٹے سے پہلے انہوں نے ابھی واقعہ ہو رہا تھا پاکستان پہ الزام ڈال دیا. تو میں نے تو اس وقت بھی کہا کہ یہ تو وہی امریکہ میں جو واقعہ ہوا تھا 9/11 کا، اور بغیر سوچے سمجھے انہوں نے جو ہے وہ افغانستان کو پتہ نہیں کس کس کو ملوث کیا، اور آج تک وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے. تو انڈیا بھی ہمیں کچھ نہیں بتا رہا، کہتے جی امریکہ کو ثبوت پیش کیا ہے، فلاں کو ثبوت پیش کیا ہے، ہمیں آج تک وہ ثبوت بھی نہیں دے رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خلا سے جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل فائدہ اٹھانے. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو بیچ میں لاؤں گا. ڈاکٹر صاحب ایک تو اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا. دوسرا، ابھی تک وہ جو کنونشنل ایج تھا ان کو، اس کے ختم ہونے کا ابھی تک افسوس ان کو اور قلق لگا ہوا ہے. ایک چیز تو مجھے یہ بتائیں کہ آج شیو شنکر مینن صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ثبوت پاکستان کو دیے ہیں، اور ثبوت کے جب بات کر رہے تھے تو وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ تھی وہ صاحب کی وہ دی ہے، وہ بھی پتہ نہیں ہندی میں، پتہ نہیں پاکستانی کتنے ہیں جن کو ہندی لکھنی آتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو انہوں نے صاف بات کی ہے کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ایکٹرز کا کام تھا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ جو ہے اس میں خدا نخواستہ انوالوڈ. اب یہاں پہ جہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہو اور ثبوت بھی ابھی تک نہیں دیے گئے، اور ثبوت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیے تھے کابل میں جو ان کی ایمبیسی پہ اٹیک ہوا تھا اس کے دیے ہیں. تھوڑا سا اس میں اگر میں آپ کو کریکشن کرا دوں، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اسٹیٹ انوالو نہیں ہے. ہاں جی، جب پہلے شروع میں اب انہوں نے دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسٹیٹ انوالو، یعنی وہ اپنا وہ جو ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب اب یہ جو ان کا ایک شفٹنگ قسم کا سٹینس ہے، اس پہ اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے، ہندوستان کی حکمت عملی جو ہے وہ بڑی واضح، کم از کم میری نظر میں. ان کا خیال یہ ہے کہ اس واقعے کو استعمال کر کے پاکستان کا جو امیج ہے، آپ کو یاد ہوگا 1993 میں جو تھا کہ کلنٹن ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جائے. تو اس وقت ہندوستان کی حکمت عملی بھی ایگزیکٹلی وہی ہے. تو اگر وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی انوالومنٹ کی، جو کہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، اور ہمارا سٹانس بھی یہ ہے کہ جی اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ کسی بھی جگہ سے، کیونکہ ان کے ٹرانس نیشنل لنکیجز ہیں، کسی جگہ سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کی سوائل استعمال ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی حکومت اس کے اندر شامل ہے. تو اب وہ انہوں نے اس
सारी चीज को जब सबूत फराहम किए हैं तो साथ ही उन्होंने ये उसको एक खास रंग भी देने की कोशिश की है जी कि इसमें जो था कि उनका ख्याल यह है कि जिस किस्म की सोफिस्टिकेटेड इसके अंदर प्लानिंग शामिल है वो किसी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकती। ये वो क्लेम है जिसको मैं समझता हूं कि हमें काउंटर करने की बड़ी सख्त जरूरत है। बिल्कुल डिप्लोमेटिक फ्रंट। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन कोई मेरे ख्याल के 10 दिन पहले मनमोहन सिंह साहब ने अपने तमाम एनवॉइस की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस वक्त से ही जो था कि इस हुकूमत अमली के ऊपर काम हो रहा था जी कि आप पाकिस्तान का इमेज जो है एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट जो है उसको मसख करने की कोशिश करें। और मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए। और उन्होंने उस जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव था उसको आगे बढ़ाया है और खास तौर पे उनके जो वजीर दाखिला है चिदम्बरम वो अमेरिका जा रहे हैं और उनके बारे में आज उन्होंने ये भी कहा है डॉक्टर साहब, उस पर मैं थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा। उन्होंने कहा जी कि कैस्ट आयरन गारंटीज जो हैं वो हमें पाकिस्तान से चाहिए और साथ वो ये कह रहे हैं कि गारंटीज हैव टू कम फ्रॉम दोज who control the levers of power, and that means the elected civilian government plus the army. These are not guarantees that you can execute on a piece of paper. These are the guarantees that have to be given to the international community. मतलब वो साफ ये कह रहे हैं कि जनाब हमें जो गारंटीज हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तानी फौज से भी चाहिए। नहीं देखिए वो क्या करना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तानी फौज और मेरे ख्याल सिविलियन हुकूमत से ज्यादा जो बात वो करना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हमें जो था कि एक इंटरलोक्यूटर बने ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा करे कि साथ मुझे एक चीज मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और कश्मीर की बात करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका आके मीडिएट करवा दे तो वो कहते हैं हम इंटरनेशनलाइज नहीं कराना। ये तो हिंदुस्तान अब यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, मैं तो कहूंगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी का ये दोगलापन है कि जब कश्मीर में हम जो था कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि बायलैटरल इशू है, लेकिन जब दहशतगर्दी की बात होती है तो पूरी दुनिया के सामने वावेला में जाकर उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। आपने पहले जो सवाल पूछा था जी कि सैंक्शंस की बात हो रही है, देखिए सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर लग नहीं सकती हैं। उसकी वजह यह था कि जैसे कि गवर्नर साहब ने कहा कि देखिए पाकिस्तान का एक अपना मकाम है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हम ग्लोबल वॉर ऑन टेरर से हमारा अपना बात करता हूं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मीर वाइज उमर फारूक साहब ने मकबूजा कश्मीर से। मीर वाइज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मीर साहब, एक तो आज सेल्फ डिटर्मिनेशन डे है, उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे और दूसरा मुझे बताइएगा कि आज यंगेस्ट एवर चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ उन्होंने टेक ओथ किया है। मुझे ये बताइएगा कि उमर साहब का आना और उधर से सेल्फ डिटर्मिनेशन का दिन होना इकट्ठा, ये कोई कोइंसिडेंस है, इसको आप किस तरह ले रहे हैं जी? जी हाँ, एक बड़ी आयरॉनिकल सिचुएशन है कि आज अगर हम देखें 5 जनवरी 1949 को कश्मीर के हवाले से करारदाद पेश की गई थी और मंजूरी दी थी कि जहां पे ये कहा गया था कि कश्मीरियों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। आज 60 साल कंप्लीट हो रहे हैं और आज एक नई हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में बागडोर संभाली है और बड़े यंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने वजीर आला का आज हल्फ दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये जितना बड़ा चैलेंज उनके लिए है और उनकी पार्टी के लिए है, क्योंकि ये कहना जरूरी होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माजी में जो गलतियां की हैं कश्मीर के हवाले से, हम उम्मीद करते हैं कि उन गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। और अगर आप देखें कश्मीर में जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स बनी हैं राइट फ्रॉम 1947, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि उन गवर्नमेंट्स ने हमेशा दिल्ली की तर्जुमानी जो है वो कश्मीर में की, कभी भी कश्मीरी जज्बात की तर्जुमानी वो नई दिल्ली में नहीं कर पाए। और यही वजह है कि जो इलेक्शन में जो भी हुकूमतें आई तो वो कभी भी कश्मीरियों के जज्बात और एहसासात की नुमाइंदगी नहीं कर सकी। तो अब देखिए, अब तवक्का है कि अब एक नई हुकूमत बनने जा रही है। अगर वाकई ये लोग कुछ करना चाहते हैं जैसा कि इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा, अगरचे उन्होंने ये हुकूमत बिजली, पानी और सड़क के इशूज पे बनाई है, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि अगर ये जमातें भी कश्मीर के मसले के हल में मददगार साबित हों तो अच्छी बात है। मीर भाई साहब, इसमें एक इशू जो उठ रहा है जिसको इंडिया बड़े इफेक्टिवली यूज भी कर रहा है वो ये है कि वो जो इलेक्शन हुआ है उसका जो टर्न आउट हुआ है उसको वो यूज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब वो जो मसला था हुर्रियत का वो तकरीबन हल हो गया है। और बल्कि कुलदीप नाइक साहब का आपने आर्टिकल देखा होगा, मैं थोड़ा सा आपके सामने उसको रीड आउट कर देता हूँ, उस पर कॉमेंट दीजिएगा। वो कहते हैं कि स्टेट इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर मे नॉट हैव प्रोवाइडेड मेनी आंसर्स बट इट हैज मेड वन थिंग क्लियर: the all parties Hurriyat conference has been exaggerating its strength
ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ it was wrong in assessing the mood of the valley because the voters rejected Hurriyat's call to boycott the polls. Nearly 61% of the voters queued up before the polling booths in the severe winter to elect their representatives. As many as 354 candidates contested to return 87 members to the assembly. It was democracy versus the boycott call. Do you agree with it? دیکھیے جی، اگر یہی حقیقت ہوتی تو پھر گورنمنٹ آف انڈیا نے کیوں اتنا تھریٹن فیل کیا کہ تمام حریت قیادت کو یا تو جیلوں میں بند کر دیا گیا یا گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، لوگوں کی نقل و حمل پہ پابندی عائد کر دی گئی، یہاں تک کہ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی لوگوں کو، اسی خوف سے کہ لوگ جو ہے وہ جون اور جولائی اور اگست میں جو ماس اپرائزنگ کشمیر میں ہوئی کہیں اس کا ریپیٹ نہ ہو جائے. اب دیکھیے، جب آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں، ایک تناظر میں الیکشنز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 7 فیزز میں الیکشنز کرائے گئے، کینڈیڈیٹس پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا گیا، ایک ایک کانسٹیچوئنسی سے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ 30-40 کینڈیڈیٹس اٹھے تاکہ یہ دکھایا جائے کہ بھئی جمہوریت کا کتنا زبردست اثر ہے جموں کشمیر میں. حقیقت یہ ہے کہ ایون اگر ہم لے بھی لیتے ہیں جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں، اگر آپ دیکھیں ایک بھی الیکشن ریلی ایسی نہیں ہوئی جو ان جماعتوں نے کی جہاں پہ انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ الیکشن جو ہے یہ صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے لیے ہے، بجلی ہے، سڑک ہے، پانی ہے، نوکریاں ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے. دیکھیے، حریت کانفرنس اس پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور تنظیم ہے کہ ہم سڑک دے سکیں، بجلی دے سکیں، پانی دے سکیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمیں کشمیر کے آزادی کی تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو لوگوں کے ڈے ٹو ڈے پرابلمس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی پی ہو، نیشنل کانفرنس ہو، انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہم جو یہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں، جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ایڈمنسٹریشن کے نام پہ ہے. اس سے کشمیر کے بنیادی مسئلے پہ یا ڈسپیوٹ پہ کوئی بات نہیں آئے گی. میں یہ کہوں گا کہ اگر واقعی گورنمنٹ آف انڈیا اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ بھائی حریت کانفرنس کو ریبف ہو گیا ہے، تحریک جو ہے ختم ہو گئی ہے اور حریت جو ایگزیجریٹڈ جو ہے وہ حریت کا ہے، تو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ گورنمنٹ آف انڈیا کشمیر میں ریفرنڈم کرائے. اگر سارے ان کے ساتھ ہیں، اگر یہ ووٹ فار انڈیا ہے، اگر یہ ووٹ فار اسٹیٹس کو ہے، this is the best time the government of India should hold a referendum in Jammu and Kashmir. تو آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ان سے باقاعدہ طور پر حریت کے پلیٹ فارم سے مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہیں میر بھائی صاحب؟ نہیں، ہم نے کیا ہے. ہم نے جب وزیر اعظم ہندوستان نے یہ بیان دیا کہ یہ جو ووٹ ہے دس از اے ووٹ فار انڈین ڈیموکریسی اینڈ دس از اے ووٹ فار انڈین یونین، تو ہم نے یہ کہا کہ دس از ناٹ اے ووٹ فار انڈین یونین. اگر اٹس اے ووٹ فار انڈین یونین دین دس از ہائی ٹائم کہ بھائی آپ لوگ یہاں فوج اٹھائیں، ریفرنڈم کریں، دیکھیں کہ کون کس کے ساتھ ہے، بڑے جمہوری طریقے سے، بغیر کسی وائلنس کے، بغیر کسی تشدد. آخر میں میر بھائی صاحب، آخر میں مجھے بتائیے گا کہ کیا کوئی چانس ہے کہ آپ نئی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ساتھ ساتھ چلیں، وہ گلیاں سڑکیں بناتے رہیں اور ساتھ آپ مل کر اپنا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے اس کے لیے کوئی افیکٹو کال دے سکیں مل کر؟ دیکھیں، آج ہم نے کہا ہے، جب ہم سے کہا گیا کہ ریئیکشن کیا ہے جب آج نئی گورنمنٹ نے حلف اٹھایا، ہم نے کہا کہ ہمیں خوشی ہوگی اگر واقعی یہ گورنمنٹ حقیقی معنوں میں کشمیریوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کر سکے گی تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. ہم بھرپور تعاون ان کو دیں گے جہاں تک کشمیر کے مسئلے کی بات ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے، اینڈ آئی ہوپ ہسٹری ڈزنٹ ریپیٹ اٹ سیلف، کہ جو بھی حکومتیں بنی ہیں وہ دلی کی ٹیم بی کے طور پہ کشمیر میں آتی ہیں، کبھی بھی وہ کشمیریوں کے جذبات کی صحیح ترجمانی کر نہیں پاتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور اسی وجہ سے شاید ان کو پبلک بیکنگ بھی نہیں ملتی. میر بھائی صاحب کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. میر بھائی عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اگر واقعتاً وہاں پہ اتنے ہی اچھے حالات ہو گئے ہیں تو گورنمنٹ آف انڈیا وہاں پہ پلابسٹ یا ریفرینڈم جو وہ کیوں نہیں کروا دیتی. نہ اچھے ہیں نہ اچھے تھے، تو یہ تو ایک ڈرامہ ہے جو انہوں نے رچایا ہوا ہے. آج سے نہیں 60 سال ہو گئے انہوں نے رچایا، اور ایک ہی فیملی کے ساتھ ان کو اٹیچمنٹ ہے. آج تیسرے وزیر اعلیٰ ان کی طرف سے، آج تیسری جنریشن کا انہوں نے چیف منسٹر بنایا ہوا ہے. اگر وہ اتنے ہی پاپولر ہیں تو میرے خیال میں کسی اور کو بھی آ جانا چاہیے تھا. اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یو این او کا ریزولوشن جو ابھی ہم پہ جو ابھی بار بار ہمارے سر پہ اٹھا ہے، ایک کشمیر کے بارے میں ریزولوشن ہے یو این او کا، اس کو وہ کسی کو یاد نہیں ہے، وہ کسی کو یاد نہیں ہے. اور دوسرا جو پچھلے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ تھرڈ پارٹی کو آپ لاتے ہیں ایک اس معاملات کو طے کرانے کے لیے، میرے خیال میں ہمیں جب کشمیر کا ایشو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں. لیکن اس پہ ہم کئی بار آفر دے چکے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن میں جوائنٹ انویسٹیگیشن کرنے کو تیار ہیں. آپ ہمیں ثبوت ہیں، ہم ان کے بارے میں آپ کو فل کوآپریشن دینے کو تیار ہیں.
لیکن اس ایشوز پہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف جاتے ہیں. جب کشمیر والا ایشو ہوتا ہے اس وقت وہ میرے خیال میں انٹرنیشنل کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے ایک انٹرنیشنل شخصیت بڑی ہماری تو جانی پہچانی شخصیت ہیں رچرڈ باؤچر صاحب. وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور دورہ کر رہے ہیں پاکستان کا اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں جو ٹینشنز ہیں وہ ڈیفیوز ہو جائیں. انہیں ہلال قائد اعظم بھی دے دیا گیا ہے, ان کی خدمات ہوں گی کچھ. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر کوئی اس طرح کے معاملات ہم حل کر سکتے ہیں جن میں کشمیر کا بھی مسئلہ آ جائے, یہ جو انڈیا کے ساتھ ہم چل رہے ہیں سلسلہ اس میں بھی کچھ امریکہ کا بھی کوئی پازیٹیو رول کا آنا میرے خیال میں یہ کوئی پہلی دفعہ وہ نہیں ہے, وہ اکثر آتے رہتے ہیں. لیکن اس ایشو پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹیز کا رول جو ہے اس میں تو اپریشیٹ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موقف انڈیا نے لیا تھا اور جو پاکستان کا موقف تھا اس میں ابھی تک تو کوئی ایسا وہ بیلنس ہی لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو باؤچر آئے ہیں تو یقیناً کوئی پازیٹیو بات کرنے کے لیے میں حیدری صاحب کو لوں گا. لیکن یہ حیدری صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن میرا خیال میں کہ آپ دیکھیں جو جس وقت پہلے دن یہ سچویشن آئی تھی اس وقت کتنے سچویشن یقیناً ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل کلیئر ہو گیا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں یقیناً فورن منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ابھی معاملات جو ہیں وہ کوئی صحیح نہیں ہوئے. میں ویسے کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس ایشوز پہ ہماری جو پارٹی پالیسی ہے وہ 3-4 وہ یہ ہے کہ صرف فورن منسٹر صاحب اور انٹیریئر منسٹر صاحب, لیکن جو سامنے یہ لوگوں کو پتہ ہے جو سچویشن ہے. ٹھیک ہے حیدری صاحب, رچرڈ باؤچر صاحب کا جو آنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے حالات کچھ بہتر ہوں گے؟ اور میں کیونکہ انڈین میڈیا کو دیکھ رہا تھا تو وہ یہ بڑا خوش ہو رہے تھے اور بڑا اپ بیٹ قسم کا میڈیا نظر آ رہا تھا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ہماری بات مان لی ہے. انڈینز آج کل بڑے خوش ہوتے ہیں اگر امریکہ ان کی بات کو سنتا ہے. دیکھیں جی 60 سال میں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ امریکہ نے کسی مشکل وقت پہ ہمارا کوئی ساتھ دیا ہو, چاہے وہ 71 کی جنگ ہو یا اس سے پہلے کی. ہم اس وقت پڑھتے تھے, کوئی حالات زیادہ نہیں سمجھتے تھے, دوستی تو آپ ہمیں کرتے ہیں ویسے, ہمیں یہ بتایا جا رہا بھی ان کے ساتھ رہتی ہے, ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی کوئی 7واں بیڑا ہے, پتہ نہیں 8واں بیڑا ہے پاکستان کی مدد کے ساتھ انگریزی بھی بول لیکن وہ نہیں پہنچی ہماری مدد کو. اور جب بھی ہمارے ملک میں امریکن لیڈر آتے ہیں کسی دورے پہ تو ہمارے لیے ایک نئی مصیبت, نئی مشکل ضرور کھڑا کر دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہندوستان ایک بڑی طاقت ہے اس خطے میں اور ان کی ترجیح اول ہندوستان ہے. ہندوستان کو وہ کبھی ناراض نہیں رکھ سکتے. ہمیں تو انہوں نے دبائے رکھا ہے جی. ہم پر تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان پر تو قابو پا لیا ہے اور جس طرح چاہیں ان کو چلائیں, جس طرح چاہیں ہم اپنے فیصلے منوائیں. تو ہندوستان کا تو ہر طرح لحاظ رکھیں گے اور اس حوالے سے بھی ہمیں بڑے تحفظات ہیں امریکہ کے حوالے سے کہ یہ جو ممبئی کا مسئلہ ہوا تھا تو اس میں بھی کچھ ان کے بیانات لیڈروں کے آئے تھے جو پاکستان کے حق میں نہیں تھے, صحیح نہیں تھے. تو بہرکیف میں تو ان کی آمد کو مصیبت ہی سمجھتا ہوں اور جانے کے بعد پتہ نہیں کیا مصیبت آتی ہے یہاں. تو اللہ کرے کہ امریکی نائب صدر بھی ویسے آ رہے ہیں, اب کے بار کوئی خیریت سے چلے جائے, کوئی نئی مصیبت نہ آئے ہمارے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک چیز بڑا ٹیکنیکل سا پوائنٹ جو آج شیو شنکر مینن صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ثبوت دے دیے ہیں, اٹ از این آن گوئنگ انویسٹیگیشن, ابھی آن گوئنگ ہے اور ثبوت ہمیں دے بھی دیے ہیں. اب وہ کتنے میچیور ہوں گے ثبوت جو ہمیں دیے گئے ہیں, اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. دوسرا انہوں نے ایک چیز جو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تمام گفتگو میں مجھے سسپیشنز نظر آئی ہیں انسٹیڈ آف پروفس. تو ایک سسپیشنز ورسز پروف اور ساتھ پھر وہ ایک آن گوئنگ سچویشن بھی ہے, کتنے میچیور پروف ہوں گے, اس پہ کس حد تک ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں, یہ ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا. میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو جو اچھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا ایک جو مطالبہ درینہ مطالبہ تھا کہ جی ہمیں ثبوت فراہم کر دینے چاہیے, تو کیونکہ اگر باقی دنیا کے سامنے وہ ثبوت پیش کر رہے تھے ہمیں ملائن کرنے کے لیے, تو جن کو آپ ایکیوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ ثبوت نہیں شیئر کرتے تو یہ ایک بڑی غلط بات تھی. تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے اوپر یہ بھی میں سمجھوں گا کہ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ڈپلومیٹک جو انٹرنیشنل پریشر تھا جس پہ ہندوستان سے کہا گیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ثبوت ہے تو پاکستان کو مہیا کریں, تو انہوں نے ثبوت جو کریں, لیکن یہ ثبوت مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو ایک خاص رنگ دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں کوشن کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے جی کہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ثبوت
ثبوت فراہم کرنے کے بعد ہندوستان یہ دیکھے گا کہ انٹرنیشنل ریئیکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر جو ان کی حکمت عملی ہے اس میں اگر انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو پھر کسی اور قسم کے ثبوت جو ہیں وہ جو تھا کہ ہمارے سامنے لے کے آئیں گے. دس از اے ڈپلومیٹک گیم دیٹ دے ہیو بین پلئنگ ود اس، اور ہمیں وہ ایک خاص طریقے سے اوباما ایڈمنسٹریشن کے لیے ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ہمیں یہ گیم سمجھ جانی چاہیے. اور ہماری بھی پوزیشن بڑی مستحکم ہے، ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں ہماری ایک کنسسٹنٹ اپروچ رہی ہے. شروع میں میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال تھا کہ ہمیں ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ وی ہیو ناؤ کاٹ اپ ود دیم. اور میرا نہیں خیال کہ ہندوستان اوباما ایڈمنسٹریشن کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اس کے لیے بھی تو نہیں. دیکھیے میں یہ بتاؤں کہ دیکھیے 9/11 کے واقعات کے بعد پوری امریکہ کے اندر ایک خوف و ہراس کی ایک ایسی کیفیت تھی. اس کے بعد جب ہندوستان نے یہ کہا کہ یہ ہمارا 9/11 ہے، یہ ہوا ہے، تو اس سے پھر جو تھا کہ امریکیوں کا جو اپنا خوف 9/11 کے ساتھ تھا دیٹ کیم ان ٹو پلے اینڈ دیٹ فورس اوباما ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ. اور اوباما صاحب کی بھی خاموشی جو تھا وہ بڑی جو تھا معنی خیز ہے کہ مڈل ایسٹ کے اوپر ابھی تک انہوں نے ایک بیان بھی ان کا نہیں آیا، لیکن ہندوستان کے اس معاملے پہ ان کا بیان آیا تھا جس میں انہوں نے ایک خاص قسم کا ایک سٹانس لیا تھا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ بھی خاموشی نہ میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو تنقید بھی بڑا کیا گیا. یہ ڈپلومیٹیکلی یہ فاسٹ کیوں نہیں ہوتی، انڈیا یہ کر رہا ہے، وہ اس نے کنونشن کے اپنا ڈپلومیٹکس کی کانفرنس کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی سٹانس لیا جائے وہ کنکریٹ بیسس پہ ہونا چاہیے. اور میں آج یہ اس فورم سے یہ کہنے کے حق بجانب ہوں کہ پاکستان کا موقف الٹیمیٹ ٹھیک تھا، اور جو اس نے سٹانس لیا آج تک اس کو چینج نہیں کیا. انڈیا نے تمام تر اپنی کوششوں کے باوجود، جیسے میں نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ اس میں انوالو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اپنا موقف پوری دنیا میں بہتر انداز میں اسٹیبلش کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں ہم انوالو نہیں ہیں اور ہم بلکہ اس کے وکٹمز ہیں، اور یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا کو ہم نے بیان کرا دیا ہے اور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو بوچر کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال میں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جو ہمارا سٹینڈ ہے اس پہ انہوں نے ہمیں یقیناً ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ سچی بات جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہی سچ تسلیم ہو جاتی ہے. چلیں آخر میں مجھے تھوڑا سا مختصراً یہ بتائیے گا کہ کل آپ کی منسٹری میں پرائم منسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس میں کیا ٹیکنیکل ڈیٹیلز ڈسکس ہونے جا رہی ہیں، تھوڑا سا مختصراً ذرا بتائیے گا. میں اس بارے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جب بھی کوئی آتی ہے اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ تمام منسٹریز کی بریفنگ لیتا ہے، تاکہ اس کو ایک پورا کنٹرول ہے اور اس کو اس پوزیشن میں ہو کہ وہ آپ کی منسٹریاں جو اس کے متحد ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ان کی پرفارمنس کو بہتر امپروو کرنے کے لیے یہ ایک روٹین کا جو ہے ڈپلومیٹک گورنمنٹ کا، پولیٹیکل گورنمنٹ کا یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے. اور اس لحاظ سے ان کا یہ وزٹ ہے، اور انشاءاللہ کل ہم مختلف جو آپ کے انیشیٹوز ہوں گے ان کو ڈسکس کریں گے، پورے پالیسی ان کو دیں گے، اور اس میں وہ ہمیں اپنی رائے سے ہمیں وہ کوئی بہتر گائیڈ لائن دیں. بالکل ٹھیک ہے. گوندل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ٹائم کم ہے اور مقابلہ ذرا سخت تھا، اس لیے آپ سے معذرت کہ ہم پوری گفتگو اس پہ مزید نہیں کر سکے، لیکن ایگریکلچر پہ ہم ایک علیحدہ پروگرام جو انشاءاللہ ڈیزائن کریں گے، اور اس میں مختلف جو انیشیٹوز ہیں آپ کے وہ بھی کریں گے، اور اس میں تمام جو بھی معاملات ہیں اسٹیک ہولڈرز کے وہ بھی ہم لانے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. حیدری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں میر وائز عمر فاروق صاحب کا بھی اور سراج وہاب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ بھی اس ایشو کے اوپر ہمیں ای میلز کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ای میلز کریں اور ہمیں بتائیں کہ ان کی آراء اس حوالے سے کیا ہیں. israr@ptv.com.pk israr@ptv.com.pk اس پہ آپ ہمیں ای میلز کر کے اپنے جو مشاہدات ہیں اور تاثرات ہیں وہ بتائیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ فلسطینیوں کے لیے ہم اور اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم دعا ضرور کر سکتے ہیں. آپ ان کے لیے جب بھی دعا کریں تو انہیں یاد رکھیں، اور انہیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے اور اس ظلم سے جو مقابلہ ان کا ہو رہا ہے 2 unequals میں، اس میں ان کی مدد کرے، اور جو ظالم ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اور آخر میں ہماری طرف سے دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. پردم بتو میں خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو وینسڈے تک اجازت دیجیے، بدھ کے روز انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.